كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. درس قرآن کے پروگرام کیا کہتا ہے قرآن میں خوش آمدید. ناظرین اسم معمول اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ آگے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں نے قرآن مجید کی مکمل تفسیر الحمد سے لے کر والناس تک روزانہ کی بنیاد پر انشاءاللہ مسلسل ہم کرتے جائیں گے. تو اس کے لیے پہلے میں نے کچھ باتیں آپ کو کہی قرآن کے بارے میں، قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے بارے میں، سمجھنے اور سمجھانے کے بارے میں. تو آج بھی کچھ باتیں کر لیں گے. امید ہے کہ آپ میری باتوں کو توجہ سے سنیں گے. آگے میں بتاتا چلوں کہ جو تفسیر میں کرنے جا رہا ہوں یہ اصولوں کی تفسیر ہوگی. میں اصولوں کو بیان کروں گا. جو غیر ضروری باتوں میں آپ کو میں نہیں الجھاؤں گا. جس طرح میں نے پہلے کہا، جو اہم ضروری اور اصولی بات ہوگی وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں ایک اصولی بات اپنے ساتھیوں سے کہی، جب آپ علیہ السلام جیل میں گئے، انداز دیکھو کی بات کا. وہ ان جیل والوں کو کون سی دعوت دے رہا ہے، قرآن کا وہ دین کا کون سا مقصد ان کے سامنے رکھ رہا ہے، کون سی اصولی بات ان کو کہہ رہا ہے. سورہ یوسف کی آیت کو ضرور پڑھیے دوستو. وہ فرما رہے یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے جیل کے ساتھیوں، یہ جو بہت سارے رب ہم نے بنایا، الگ الگ رب جو ہم پر خدائی کر رہے ہیں، جنہوں نے ہم کو غلام بنایا ہے، جو ہمیں اپنے پیچھے لگایا ہے، جو ہمارا استحصال کر رہے ہیں، جو ہمارے احترام کو ہم سے چینا ہے، جو ہم پر رب بنے بیٹھے ہیں، ہمارے جیسے لوگ. یہ بہتر ہے کہ ہم ان کی غلامی کریں، یا یہ بہتر ہے کہ ہم اللہ واحد القہار کی غلامی کریں؟ ان کے قانون کے پیچھے چلے یا اللہ کی حاکمیت کے پیچھے چلے؟ ان سے ڈرے یا اللہ سے ڈرے؟ ان کی محبت میں ہم جھکے یا اللہ کی محبت میں ہم جھکے؟ میرے جیل کے ساتھیوں، تم کہو ما تعبدون من دون اللہ من دونہ الا اسماء سمیتموها. تم عبادت نہیں کرتے اس کے سوا مگر یہ کچھ اسماء ہے. ان کو بہت زیادہ پروپیگیٹ کیا. یہ طاغوتی قوتوں نے ان کو بڑا پروپیگیٹ کیا. طاغوتی قوتوں کو ہم نے سر پر بٹھایا. فرعون ہمارا جیسا انسان تھا، اس کو فرعون ہم نے بنایا. قارون ہمارا جیسا انسان تھا، اس کو قارون ہم نے بنایا. حامان ہمارا جیسا انسان تھا، اس کو حامان ہم نے بنایا. آزر ہمارا جیسا انسان تھا، اس کو آزر ہم نے بنایا. پیر اڑتا نہیں ہے، مرید اس کو اڑاتا ہے. اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے، اس کے پیچھے ہم جو ہے نا بہت ساری چیزوں کو وابستہ کرتے ہیں. پھر یہ بہت بڑے بن جاتے ہیں اور ہم بہت چھوٹے بن جاتے ہیں. پھر ان کی بڑائی ہمارے ذہن پر چھا جاتا ہے. ان کا خوف، ان کا دبدبہ، یہ ہم کو اپنا اسیر بناتا ہے، اور پھر ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کی بندگی میں آ جاتے ہیں. ما انزل اللہ بسلطان. حالانکہ ان کے حوالے سے کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو بزرگی کا سرٹیفکیٹ دیا، ان کو ہم سے بڑھایا ہے، ان کو ہم پر مسلط کیا؟ کوئی ہے دلیل؟ ان الحکم الا للہ. ہے میرے جیل کے ساتھیوں، سنو، حاکمیت صرف اللہ کا شان ہے. حاکم صرف اللہ کی ذات. یہ ہمارے جیسے لوگ ہیں، یہ چالاکی سے، اپنی ہنرمندی سے یہ حاکم بنے بیٹھے. حاکمیت اللہ کی ہے جس نے اپنے بندوں کو سونپا ہے. آج ہمارے معاشرے میں دیکھ اللہ کی حاکمیت جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کو سونپا، اس پر یہ قابض. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ. اس نے امر کیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو. یعنی امر، اس نے حکم کیے لا تعبدوا، مت عبادت کرو، الا ایاہ، مگر صرف اللہ کی. ذالک الدین القیم. یوسف علیہ السلام فرما رہے صحیح دین یہ ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. پھر دوسروں کے پیچھے پڑتے، طاغوتی قوتوں کو اپنا خدا مانتے، طاغوتی قوتوں سے ڈرتے، طاغوتی قوتوں کو اپنے وسائل پر مالک بنا دیتے.
اپنے وسائل میں ان کا غلام بنتے ہیں، اپنی محنت ان کے حوالے کرتے، اپنا سوچ اپنا ذہن ان کے حوالے کرتے. جس طرح کی اصولی بات سورہ توبہ میں بیان ہوا آیات 31 میں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب من دون اللہ. دیکھیں ان کو، ان اہل کتاب کو دیکھو، انہوں نے اپنے بزرگوں کو اور اپنے علماء کو اللہ کے سوا رب بنایا. جس طرح شریعت سے کھلواڑ کرے، جس طرح شریعت کو بیان کرے، حلال کو حرام کرے اور حرام کو حلال کرے، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ چاہے تو ملک میں جاگیرداری نظام کو حلال کرے، یہ چاہے تو ترقی پر کفر کا فتویٰ لگائے. انسانوں کی جو حاکمیت ہے اس کو کافرانہ بولے اور ایک ٹولے کی حاکمیت کو یہ جواز دے دے. ان سے کون پوچھنے والا؟ احبار اور رہبان کو خدا ہم نہیں بنائیں گے، یہ ایک اصولی بات ہے. ان کثیر من الاحبار والرہبان لأکلون اموال الناس بالباطل. پھر دیکھو جب ہم نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا، لوگوں نے، اہل کتاب نے، اپنے آبا رہبان، اپنے بزرگوں کو اور اپنے علماء کو، تو انہوں نے کیا کیا؟ پھر لوگوں کے مال کو ناحق کھانا شروع کیا، ایک معاشی بحران پیدا کی. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. پھر انہوں نے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا، تورات سے روکا لوگوں کو، انجیل سے روکا لوگوں کو، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے روکا لوگوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے روکا لوگوں کو. اور آج جس طرح کے بعض جن کو ہم نے بڑا بنایا، بہت درجے اس کو دیے، انہوں نے ہم کو کہا کہ قرآن مت سیکھو، یہ مشکل کتاب، قرآن کی طرف مت آؤ. خدا کے بندے، اللہ کی کتاب ہے، آپ پر اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، آپ کا یہ فرض ہے اس کو آپ عام کریں، ہمیں سمجھائے. آپ کیسے کہتے کہ مشکل ہے؟ اس مشکل کو حل کرو، آپ ہماری آسانی سے اس کو بیان کر دو. ہم تو آپ کے پاس آتے ہیں، ہم ہر جمعے کو آتے ہیں، ہم ہر نماز میں آتے ہیں، ہر خطبہ تمہارا ہم سنتے ہیں. جب ایک ڈاکٹر بولے مریض کو کہ نہیں جی بالکل مشکل ہے، تو اس مریض کی اس مشکل کو کون حل کرے گا؟ ڈاکٹر حل کرے گا. آپ عالم دین ہو کر آپ کہتے ہیں کہ مشکل ہے، آپ ہمیں اللہ کے راستے سے روکتے. اور کچھ مزید یہ کہ قرآن کو سیکھنے سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان جو بنیادی عقائد قرآن نے جو بتائے ہیں، جو واضح مقاصد ہمیں بتائے ہیں، وہ ہم واضح کریں آپ لوگوں کے لیے. توحید کا عقیدہ ہے، رسالت کا عقیدہ ہے، آخرت کا عقیدہ ہے، اور مقاصد میں فلاح انسانیت ہے کہ دنیا اور آخرت میں انسان کیسا کامیاب ہو جائے، اس کی دنیا بھی اور اس کا آخرت بھی. وہ کون سے اسباب ہے جس میں انسان فلاح پائے، وہ میں بیان کروں گا. اور قرآن کو سیکھنے سمجھنے پھر آپ اس قابل بن جائے کہ آپ دوسروں کو سکھائے، آپ دوسروں کو سمجھائے کہ قرآن پر عمل، اس سے متعلق علم سے متعلق جو الفاظ ہوئیں گے، جو اصطلاحات ہوئیں گے، بہت آسان طریقے سے میں ان کو واضح کروں گا. مثلا آگے ہم پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ، اس میں ایک لفظ ہے الحمد، الحمدللہ، حمد صرف اللہ کے لیے. یہ حمد کیا ہے جو صرف اللہ کے لیے؟ ہم کا معنی اب جانتے ہیں؟ ہم کو علماء نے بتایا کس کا کیا معنی ہے. یہ صلاۃ، زکوٰۃ جو قرآن کی اصطلاحات ہے، انفاق، حج، صوم، یہ میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ ان اصطلاحات کو اور ان الفاظ کو آپ سمجھیں. یہ میری کوشش ہوگی، کیونکہ جب تک آپ نے ایک چیز کو سیکھا نہیں ہے، آپ نے ایک بات کو سمجھا نہیں ہے، آپ اس پر عمل کیسا کرتے؟ امام بخاری رحم اللہ حدیث کے بڑے امام ہے، نامور امام ہے. انہوں نے اپنی
کتاب العلم میں ایک بہت اچھی بات کہی، یقین جانیے میں اس کو پڑھ کر میرا دل خوش ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، پہلے علم حاصل کرو پھر بات کرو، پہلے علم حاصل کرو پھر عمل کرو۔ ایک چیز کو آپ جانتے نہیں ہے، ایک چیز کو آپ سمجھتے نہیں ہے، آپ اس پر کس طرح عمل کرو گے؟ تو فرمایا امام بخاری نے العلم قبل القول والعمل، پہلے علم اس کے بعد عمل، پہلے علم پھر اس کے بعد بات۔ جب ہم الحمد کو نہیں سمجھیں گے، جب یوم الدین کو ہم نہیں سمجھیں گے، جب تک عبادت کا مفہوم اور سمجھ ہمیں نہیں آئے گا، ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ پھر تو قصے کہانیاں ہم بیان کریں گے، پھر تو چیز کو نہیں سمجھنے کے لیے اس کے پیچھے قصہ بیان کریں گے، اور وہ جو قرآن کی آیات ہے وہ اس قصے کا جو ہے نا، لوگ اس قصے کو اس کی تشریح سمجھیں گے۔ یہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ اور پھر ناظرین، یہ میرا وعدہ ہے اللہ کی توفیق سے، اس کی مدد سے، اور آپ لوگ بھی مجھ پر چیک رکھیں، آپ لوگ بھی مجھ پر چیک رکھیں، اہل علم بھی مجھ پر چیک رکھیں۔ وہ مجھے اگر میں غلط ہوں تو مجھے سمجھائے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ صحیح روایات بیان کروں گا، اور وہ روایات قرآن کے مطابق، قرآن کے شایع شان ہو، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے شایع شان ہو، اس کے مقام کے شایع شان ہو۔ اس طرح کی روایت میں بیان نہیں کروں گا جو قرآن کے مطابق نہ ہو، جو قرآن کے خلاف ہو، جو قرآن کے شایع شان نہ ہو، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شان کے مطابق نہ ہو۔ پوری کوشش کروں گا کہ میں ایک بھی ضعیف روایت، موضوعی کو تو چھوڑو، من گڑت کو تو چھوڑو، میں ضعیف روایت بھی کوشش کروں گا بیان نہیں کروں۔ حدیث کو ہر حوالے سے، روایت کو ہر حوالے سے میں جانچوں گا، پھر میں اس کو پیش کروں گا۔ ایسی بات نہیں کروں گا جو خلاف عقل ہو، جو خلاف واقعہ ہو، جو خلاف حقیقت ہو۔ میں امت کو نہیں الجھاؤں گا، میں چاہوں گا کہ اب ہم آگے بڑھے، ہم دنیا کی ترقی میں، ہم مسلم مت، ہم آگے بڑھے، ہم اپنا کردار دکھائے لوگوں کو، تاکہ ہمارے کردار سے، ہمارے عمل سے غیر مسلم متاثر ہو جائے۔ کوئی قرآن کی توہین کرنے کی جرات پر نہیں کرے، کوئی ہمارے پیغمبر کے پھر توہین کی جرات نہیں کرے۔ ہم قرآن کی ایسی تفسیر کریں گے کہ ہر ایک پھر قرآن کو چومے، ہم ان کو قرآن کا مقام یاد دلائیں گے، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ان کو یاد دلائیں گے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے علم سے انشاءاللہ۔ اس طرح کی میں تفسیر کروں گا۔ اللہ نے فرمایا 29ویں سورت کی 44ویں آیت میں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ علماء کرام جانتے ہیں اس آیات کو، اس کے معنی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے، اور اگر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے پروپیگنڈا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تئیں سے بات کر رہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر وہ کوئی بات اپنے ہاتھ سے بنا کر میری طرف منسوب کر دیتا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کر ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْ الْوَتِينِ، اس کی رگ جان کو کاٹ دیتے۔ اللہ کی طرف غلط بات کو منسوب کرنا یہ کوئی آسان سی بات ہے؟ اللہ کے نبی کی طرف ایک غلط بات منسوب کرنا کوئی آسان بات؟ ہم اللہ کو جواب دینی ہے کہ اب اللہ پر ایک غلط بات اس کی طرف منسوب کرے، ہم قرآن کی ایسی تفسیر کرے، ایسی تشریح کرے، اور وہ بھی نادانستہ، وہ بھی دانستہ۔
ہم تو نادانستہ اگر ایسا کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں گے کہ اللہ ہم کو معاف فرما دے، ہم طالب علم ہیں، خدا ہماری زبان پر ایسی بات مت لا جو تیری مرضی کے خلاف، اللہ ایسی تفسیر ہم سے نہیں کروا، مجھے وہ توفیق نہ دے خدایا کہ میں تیری کتاب کو ایسا بیان کروں جو تیری رضا کے خلاف، اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں ایسی تفسیر کروں آپ کے کلام کا کہ آپ کے کلام کے اوشایا شان ہو، جو امت کے دل پر اثر کرے، جو امت کو اٹھائے خدایا، جو امت کو سیدھا صراط مستقیم پر چلائے۔ میں ناظرین سے گزارش کروں گا اور دست بستہ کہ ہم سب مل کر صاف نیت کے ساتھ، صاف نیت کے ساتھ، پاک نیت کے ساتھ قرآن کی طرف متوجہ ہو جائے۔ قرآن کو ہر چیز سے ہم مسلمان، بلکہ میں تو تمام انسانوں کو کہتا ہوں، تمام انسانوں کو اس کو بالا سمجھے، بالا تر سمجھے تمام چیزوں سے۔ یہ جو میری پیچھے کتنی کتابیں، ہم مسلمان ہر چیز سے اللہ کے کلام کو، کتاب کو بالا تر سمجھے اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق، اس کے تقاضوں کے مطابق اپنے اندر تبدیلی بھی لائے، ہم عمل کی طرف جائے۔ اگر ہم تبدیلی کی طرف نہیں جائیں گے تو پھر وہ فوائد قرآن کے، وہ مقاصد ہم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اپنے اندر ہم نے مل کر بدلنے کا عزم ہم نے رکھنا ہے، اور ہمیشہ ناظرین قرآن میں غور و فکر ہم نے کرنا ہے، ہمیشہ غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے۔ کل کے درس میں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو سورہ فاتحہ سے ہم شروع کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔